کائنات پہچانے ہی نہیں میرا حسین ہے کیا، ایسی ہے کہ میری جان سے قیمتی ہے۔ آخری 10 منٹ رہ گئے فضائل کے، ہاں اس لیے بھائی بڑی قیمتی بات میں شروع کرنے لگا۔ توجہ، وہی دے کے جبریل جا رہے ہیں، مانگنے والا سامنے کھڑا، کہتا اللہ کے نام پہ کچھ دے کے جبریل پریشان ہو گیا، آیا تو وہی دینے تھا، اسے کیا دے کے جاؤں؟ بھائی اگر تمہیں چھوڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تمام حمد اس ذات واجب کے لیے ہے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے میزان تک، میزان سے پل صراط تک اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ درود و سلام یاسین پر اور آل یاسین پر، میرے سرداروں پر، 12 اماموں پر، تقویٰ کے میناروں پر، ہدایت کے چراغوں پر، کائنات کے سہاروں پر۔ لعنت ہے ان پر جنہوں نے آل محمد پہ ظلم ڈھایا۔ ہم شکر گزار ہیں کریم کربلا کی 4 برس کی بطول کے، جن کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے ہمارا دل عام مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے بنایا، اور ہمارا دل ایسا بنایا کہ ہم آل محمد کا ذکر سن کر یوں محسوس کرتے ہیں جیسے 13 رجب کو کعبے کی دیواروں نے محسوس کیا تھا۔ زن محترم مومنین و مومنات، عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، مولا میرا پڑھنا، آپ کا سننا، بانیان مجالس کا قبلہ ناصر عباس صاحب، ان کے اہل خانہ جنہوں نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے، مولا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ ہم ان آنکھوں سے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں۔ کسی دعا پہ کوئی آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، لیکن جب اپنے زمانے کے امام کی بات ہو تو آمین ضرور کہا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکاتب فکر اسلام میں 73 ہیں، سبھی مانتے ہیں کہ مہدی آئیں گے، مگر مہدی کے آنے کی دعا شیعہ کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ مل جائیں تو میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں، اگر آپ ساتھ بولیں گے تو میں بات شروع کر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ قبلہ کہ صرف شیعہ یہ دعا کرتے ہیں سرکار کی آمد کی، امام کے آنے کی، مانتے سب ہیں، کائنات پوری مانتی،
کوئی کہتا مسیح آئے گا، کوئی کہتا رہبر آئے گا، لیکن دعا صرف شیعہ کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ شیعہ یہ دعا شوق سے کرتے ہیں، باقی خوف سے نہیں کرتے۔ پیچھے والے بندے تھوڑے تھکے ہوئے ہیں، وہ پہچان رہے ہیں کہ کون آ گیا۔ آپ جی آپ سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میرے سامنے ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو بڑی جلدی میں نے خاص ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پہلے پڑھا لیں، کیونکہ مجھے آگے جا کے پڑھنا ہے لاہور، واپس کرشن نگر میں جا کے پڑھنا تھا، تو اس لیے آپ سے پہلے ٹائم لیا ہے کہ آپ ذرا مجھے پہلے ساتھ دے دیں گے۔ تو بڑی امید سے تلاوت کر رہا ہوں آیت کی۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے ایک مومن کو مارا عمدن، وہ جہنم میں جائے گا۔ وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ وَلَعْنَهُ، اللہ اس پر ہمیشہ لعنت کرتا ہے۔ تیسری صفت یہ بتائیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ تھوڑی سی تمہید ہے 5 منٹ کی، اگر آپ ساتھ مل جائیں گے تو یہاں سے انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی۔ میرے مولا سے یہ پوچھا کہ مولا بات یہ ہے، اتنے دن کی جو آ رہے ہیں چل پھر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بیٹھ جائیں گے اور میری بات شروع ہو جائے گی۔ کہا مولا یہ بتائیں کہ ہر گناہ کی سزا ہے، قتل کی بھی سزا ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، یا وارث جو ہے وہ خون بہا لے لیتے ہیں، لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے جس نے اس مومن کو مارا ہے اس کا خون بہا بھی نہیں، اس کی سزا کا خاتمہ بھی کوئی نہیں، خالدن فیہا، وہ جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ اسی میں رہے گا، وقتی سزا نہیں ہے۔ قتل کا بدلہ قتل ہو تو معاملہ حل ہو جاتا ہے، وہ قتل بھی ہو جائے پھر بھی جہنم میں جائے گا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اللہ اس پہ لعنت کرتا رہے گا۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ یہ میں آپ کی قبلہ آپ کی خدمت میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ یہ جو لعنت ہے نا، لعنت اللہ کی، یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس بندے کو ملتا ہے، یہ جیسے دو دوست ہوتے نا ہمارے ہاں، وہ ان کی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، کوئی ان کی شلو کروا دینا، اگلے دن وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے آ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے وہ ایک دوسرے پہ تبرہ کر رہے تھے، اب پھر پیار کی بات ہے۔ لیکن یہ جو لعنت ہے نا، جو اللہ کا عہدہ ہے یہ لعنت کا، جس پہ ایک دفعہ پڑ جاتی ہے نا یہ واپس نہیں ہوتی، توجہ ہے نا سرکار؟ یہ دائمی عہدہ ہے، جسے یہ مل جائے وہ اس کے لیے پکا پکا ہوتا ہے۔ یہ لعنت ایسے ہی اللہ ڈالتا ہے جیسے میرے پیر علی کی تلوار نسلیں دیکھتی ہے چلنے سے پہلے۔ حیدری، ویسے ہی اللہ لعنت ڈالنے سے پہلے دیکھتا ہے قیامت تک اس کا کردار کیا ہے۔ آج کا لعنت اللہ کل کا رحمت اللہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جس پہ لعنت ڈالی ہے اس کا مطلب ہے وہ دائمی لعنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے اس مومن کا قتل کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے، وہ قتل بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اتنی دیر تمہید میں اسی لیے لے رہا ہوں کہ یہ بندے کسی طرح سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، تو پھر میں انشاءاللہ بات شروع کروں گا۔ تو عرض یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں قبلہ کہ میرے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بندے ہیں کون جو دائمی لعنتی ہیں، قتل کے بدلے قتل بھی ہو جائے پھر بھی معافی نہیں ہے، پکے لعنتی ہیں۔ کہا یہ عام مومن کے بارے میں بات نہیں ہے۔ کہا مولا پھر کس کے بارے میں بات؟ میرے مولا فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے جد حسین کو قتل کیا، بیچ میں شامل ہوئے، قتل پہ راضی ہوئے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، وہ لعنتی ہیں، لعنتی رہیں۔ حیدری
توجہ ہے یا نہیں سر؟ چاہے توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گیا؟ آپ بیدار ہو گئے؟ میری بات بھی شروع ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے بھائی، سارا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ لانتی ہے بندہ، وہ لانتی ہی رہے گا۔ بیٹا اتنے سارے یہ دیکھو، یہ لگے ہوئے کیمرے، آپ نے خاص ریکارڈنگ کرنی ہے۔ آپ مجھے سنیں نا، آپ ہاتھ میں کیمرہ لے کے بیٹھے رہیں گے تو مجھے آپ کیسے سنیں؟ اس کو نیچے کریں نا، آپ مجھے سنیں، مجھے آپ کا سہارا چاہیے، کچھ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، مجھ سے بات کریں۔ اور مولا کا حکم بھی ہے کہ اس ذکر میں بولیں۔ آپ پوچھیں گے کہاں پر ہے؟ نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ بولو کہ پہچانے جاؤ۔ تو جی ہے نہیں؟ جی ہاں، حیدری مولا کو سلام علیکم۔ کہ بلا عرض یہ ہے کہ جس نے حسین کے قتل میں شامل ہوا ہے اس پہ راضی ہوا، اسے چاہے مختار مار دے، کوئی عزادار مار دے، قتل کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا حسین۔ جن کو مختار نے مارا ہے، عزاداروں نے مارا تھا، اس وقت مختار کے ساتھ مل کے لاکھوں بندے مرے اس وقت جب مختار کی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ قتل ہو گئے تو حساب برابر ہو گئے، نہیں نہیں نہیں۔ جنہوں نے امام کے قتل میں شامل ہوئے ہیں، لوگ پوچھتے مجھ سے کہ بھئی یہ قتل حسین کا امام نے اتنی بڑی ملک صاحب قربانی دی، لوگ پوچھتے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا تھا؟ بیعت ہی تو تھی حسین کے قتل کا، کیا فائدہ؟ بیعت کر لیتے، اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی، اتنی کوشش، اتنی شہادت، فائدہ کیا ہے؟ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، بھئی یہاں سے وہاں تک میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی فائدہ کیا ہوا، کیوں کیا حسین نے ایسا کیا کیا کہ فائدہ کیا ہوا؟ 10 محرم 61 ہجری کے بعد فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بھئی کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا فائدہ یہ ہوا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کے بعد پھر کسی نے بدھ کو جمعہ نہیں پڑھایا۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی ہیں نہیں، آ رہے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ آئیں گے۔ جی جی سلامت رہیں آپ۔ سلیم بول آپ جی۔ حیدری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جو ہاتھ ہے یہ نہیں سکا مولا کو سب۔ اس کے بعد کم سے کم فائدہ یہ تو ہوا ہے، کم سے کم فائدہ یہ ہوا ہے، خدا کی قسم کائنات نے میرے بادشاہ حسین کو پہچانا ہی نہیں کہ میرا حسین ہے کیا، نہیں سمجھی دنیا حسین کیا ہے، خدا کی قسم نہیں سمجھی۔ بندہ بنتا ہے، سنورتا ہے، ملک صاحب بن سنور کے بندہ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ وہ آئینہ دیکھے، خدا کی قسم ہر بندہ بن سنور کے آئینہ دیکھنا چاہتا ہے، میں آئینے میں کیسا لگتا ہوں، بن سنور کے آئینہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی کسی نے آئینے سے پوچھا وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آج یہ بھیا سلامت حیدری، ہر بندہ کہہ رہا میں سیکھوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، منحوس سے منحوس شکل بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی آئینے سے تو پوچھو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آئینہ گرد ہے کہ وہ حیرت کہاں سے لائے، اب ڈھونڈ کے حسین سی صورت کہاں سے لائے۔ پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، سارے نبیوں کا نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت۔ جی ہاں، آپ سلامت، توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ آپ سلامت۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پہچانی نہیں کائنات میرا بادشاہ حسین ہے کیا، خدا کی قسم کوئی نہیں سمجھا میرا حسین کیا، نہ کوئی اپنا سمجھا نہ پرایا سمجھا۔ میرا حسین جا رہا ہے مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہا ہے، ہر بندہ مشورے دے رہا ہے حسین نہ جا، نہ جا، یہ ہے وہ ہے، یہاں حفاظت زیادہ ہے، یہاں بہتر ہے، ایسے نہ کر ویسے نہ کر۔ ایک منافق آیا میرے حسین کے پاس، ایک منافق نے آ کے میرے حسین سے کہا کہ معاذ اللہ ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے،
میرے حسین کے پاس آ کے کہتا حسین یزید کی حکومت پتہ کتنی بڑی حکومت ہو گئی تھی اس کی. یہ پورا یہ عرب اس کے انڈر ہے, یہ افریقہ اس کے انڈر چلا گیا, اوپر سے یورپ تک چلی گئی حکومت, اتنی بڑی حکومت ہے. وہ کہتا حسین نہ جا. منافق تھا, ملعون تھا. جملہ کا بابا جی اس نے کہا حسین وہ تیرا نام و نشان مٹا دے گا. تو یہ ہے یا نہیں سکتا؟ کہا حسین نہ جا, تیرا نام و نشان مٹا دے گا. بھئی میں یہاں سے وہاں تک بات کرنے لگا, مجھے نہیں پتا کون کہاں بیٹھا ہے. میرے بادشاہ حسین کا جواب سننا. کہا حسین وہ تیرا نام و نشان مٹا دے گا. میرا حسین کہتا ہمارا نام مٹا دے گا. میرا حسین کہتا نحن حجتہ علی جمیع الورائے وَقُتِبَ أَسْمَائِنَا عَلَى الْعَرْشِ فَاسْتَقَرَّ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَقَامَتْ وَعَلَى الْأَرْضِ فَرَسَتْ وَعَلَى الرِّيحِ قَدَرَتْ وَعَلَى النُّورِ فَسَادَتْ. میرا حسین کہتا ہم وہ حجت ہے, ہمارا نام وہ مٹا دے گا. ہمارا نام وہ ہے, اللہ اپنے عرش پہ ہمارا نام نہ لکھتا, عرش گر جاتا. سلامت رہے. مولا کو سامنے کرنے سے اجازت صاحب, مولا آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا حسین کہتا اگر میرا نام عرش پہ نہ ہوتا, عرش گر جاتا, آسمانوں پہ نہ ہوتا, پھٹ جاتے, زمینوں پہ نہ ہوتا, قائم نہ رہتی, ہواؤں پہ نہ ہوتا, تو چلتی کہتے. مجھے نہیں پتا کون پوچھ کے علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے, کس کے دل میں ماں نے اس کو اپنے دودھ میں ولایت دی ہے. حیدر عباس نقوی جملہ کرنے لگا ہے فَعَلَى النُّورِ فَسَادَ. میرا نام اللہ کے نور پہ نہ ہوتا وہ چمکتا ہی نہ. تُسی میری فارم نہ خراب کرو, انہوں نے تھلے نہیں لے آنا, میں انہیں اچھے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ جی ہاں آپ سلامت رہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ اب میں فرض چھوڑ چکا ہوں ملک صاحب, معافی چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا بانی کون ہے, نام کس کا ہے, تُسی لیندے رہنا بہت جناب. ہوں میں حسین دے ناتے آ گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بندے بودے میں بھول چکا ہوں کیا ہے میرا حسین, خدا کی قسم. توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ کائنات کو پتہ ہی نہیں میرا حسین کیا ہے. ڈرا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. نہ جا, رک جا. بڑا طاقتور ہے یزید. وہ میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا یہ جو ابراہیم ہیں ان کو آگ میں ڈالا, وہ آگ میں جا رہے ہیں. جبریل نے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے مگر تجھ سے نہیں. میں جو صحیح کی ہے کیا پھرتے کیوں, مجلس ہے کوئی ہوتا میدان تھوڑی نصیب جی پھرنا. سمجھے ہے یا نہیں سرکار؟ میں کیا کہہ رہے ہیں, توجہ دیکھنا میری طرف. میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا ہے, نہ جاؤ. توجہ ہے کیا, نہ جا حسین, نہ جا. ابراہیم ہے, آگ میں جا رہا ہے, آگ میں. اطمینان, حاجت ہے تجھ سے نہیں. کہا لیکن اللہ یہ, لیکن قبلہ, کہا مولا یہ جو موسیٰ ہے اس کے سامنے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ رسیاں ڈالی سرکار موسیٰ کے سامنے, وہ سانپ بن کے یہ لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں. تو وجہ ہے ہی نہیں سکتا. موسیٰ نے خوف محسوس کیا کہ یہ لوگ اس کے جادو کی وجہ سے کہیں کافر ہی نہ ہو جائے. موسیٰ نے خوف محسوس کہا وہاں خوف ہے, یہاں ابراہیم ہے, اطمینان ہے. فرق کیوں ہے؟ میرے مولا فرماتا فرق اس لیے ہے کہ ابراہیم کی پیشانی میں ہمارا نور تھا. بندے نہیں سمجھ رہے میں جو بات کر رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ بھئی یہ لائٹ کے پیچھے بندے چھپے نہیں ہوئے, میں سب پہ میری نظر ہے, سب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. اور ذکر سن کے چہرہ مرجھا نہ جائے, کیونکہ یہ میرے مولا کا فرمان ہے. یہ میرے مولا کا ذکر ہی ایسا ہے, یا تو چہرہ کھل جاتا ہے یا منہ کھل جاتا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ توجہ ہے. دیکھ رہا میری طرف.
مولانا میں سلام علیکم کیا کہہ رہا ہے حیدرآباد جملہ کہنا چاہتا ہے توجہ ابراہیم کی پیشانی میں ہمارا نور تھا اس کے موسیٰ کے پیشانی میں نہیں تھا کہا پھر کیا کہا اللہ نے کہا موسیٰ عصا زمین پہ ڈال دے عصا زمین پہ ڈال دے وہ شام بن گئے سارے سانپوں کو کھانے لگا عصا زمین پہ ڈال دی ایک تو یہ لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ موسیٰ اللہ سے کہتا ہے یہ جو ساری فرعون کی رسیاں ہیں جادوگروں کی یہ ساری جلا دے اللہ کن کہہ کے ان کو جلا دیتا یہ عصا کو وسیلہ کیوں بنائے ہائے 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 کہاں بیٹھے ہو بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے کہا بھی کیوں یہ اس کو ڈالو عصا بیچ میں ڈالو عصا کو وسیلہ بناؤ عصا کو وسیلہ بنایا اس نے سارے سانپوں کو کھا لی توجہ ہے یا نہیں سرکار وہ سانپوں کو کھا رہا ہے سانپوں کو کھا رہا ہے بس یہی کام کرتا ہے وہ نہیں صرف یہ کام نہیں کرتا اس عصا کے بڑے کام ہیں اور بھی کام کرتا ہے یہ عصا اور کیا کرتا ہے جب موسیٰ طور پہ جاتا نا اللہ سے بات کرنا کریم اللہ ہے موسیٰ اوپر جاتے ہیں طور پر اس زمانے میں کوئی یہ بلب شب لائٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوتی اوپر جاتے نا جب موسیٰ عصا میں سے لائٹ نکلتی ہے روشن عصا لائٹ دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے موسیٰ کو راستہ دکھاتا ہے آپ کی خاموشی اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر 1.25 لاکھ نبی ان میں 313 رسول ہیں 313 میں 5 اولی العزم ہیں ان 5 میں ایک موسیٰ ہے کہ تمہیں راستہ دکھانے آیا ہے مجھے ہے یا نہیں سرکار کہ تمہیں راستہ دکھانے آیا اس کو اس عصا میں سے روشنی ملتی ہے وہ راستہ دیکھتا ہے توجہ نہیں صرف اتنا ہی کرتا ہے نہیں اور بھی بڑے کام کرتا ہے جب مشکل میں پھنس جاتا ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے آگے نیل ہے مشکل میں پھنس گیا ہے اب کیا کرے گا نیل پہ اپنا عصا مار یہ صرف عصا نہیں ہے مشکل کشا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں یہ تیرا مشکل کشا ہے تیری مشکلیں حل کرے گا بس وہ عصا مارتا ہے مشکل کشا بن جاتا ہے بس یہ کرتا ہے مشکل کشا ہے راستہ دکھاتا ہے بس نہیں آگے بھی ہے جب موسیٰ کو بھوک لگ جائے وہ اس عصا کو زمین میں گاڑ دیتا ہے اس کے اوپر ہر موسم کا پھل آ جاتا ہے بھائی میں آپ کے لیے کہاں سے کیا ڈھونڈ کر لایا ہوں رازق بھی ہے مشکل کشا بھی ہے راستہ بھی دکھاتا ہے مشکل کشا بھی ہے راستہ بھی دکھاتا ہے رازق بھی ہے بھئی یہ کمال آیا کیوں کہا یہ کمال اس وجہ سے آیا شیعہ سنی بھائیوں نے لکھا کہ جب آدم جنت سے نکالے گئے جنت سے آتے ہوئے جنت کے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا اس کا عصا بنا لیا وہ لے کے ساتھ چلتے تھے آدم سے وراثت میں یہ عصا جنت کے درخت کی ٹہنی آگے بڑھی بڑھتے بڑھتے موسیٰ تک پہنچی اس میں یہ کمال ہے مشکل کشا بھی ہے رازق بھی ہے وہ ہدایت بھی کر رہا ہے کیونکہ جنت کے ایک درخت کی ٹہنی ہے حسین جنت کا سردار ہے قرآن جی شبر اور شبیر کا بھائی سارے بندے نعرے میں شامل نہیں ہو آخری بندے تک توجہ نعرے کو ایسے ضائع نہ کیا کرو خدا کا واسطہ تیرے پیر علی کا نام ہے میرے پیر کا نام ایسا ہے خدا کی قسم میرے پیر علی نے کہا ہے کہ جو اس نام علی کو لے کر دنیا سے جاتا ہے میری ولایت کا اقرار کرتا ہے قبر میں جاتا ہے دائیں طرف پیر علی کا تخت لگتا ہے فرشتہ آ کے سوال پوچھتا ہے من ربوں کا من رسولوں کا مومن جواب نہیں دیتا فرشتہ مڑ کے پیر علی سے کہتا ہے یا علی تیرا مومن جواب نہیں دے رہا میرا پیر علی کہتا تمام زندگی میرے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے بندوں کو جواب دیتا رہا ہے اب سوال تو پوچھ جواب علی دے گا ہم لوگوں کو نعرہ لگا رہے تھے لوگوں کو نعرہ لگا رہے بھئی ایسا نہیں آپ نعرہ مارے یہ مل کے نہیں ایسا نہیں جیو بھئی اب سٹیج سے نعرہ نہیں لگے گا مل کے ہاں یہ جعلی نعرے ہمارے ممبر سے جعلی نعرہ نہیں لگتا ہاں یہ یہاں سے مجمع میں سے نعرہ لگے گا کیونکہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں خدا کی قسم
پہلی اسلام کی دعوت کا پیغام تھا. لوگ تو پوچھتے ہیں ہم سے کہ بھئی یہ آپ کے جو مومن ہیں, آپ پڑھتے ہیں, بڑا علی علی کرتے ہیں, بڑے نعرے مارتے ہیں, ہمارا مجمع ایسے نہیں. ایک مسلمانوں کے خطیب مجھے ملے کہ ہمارا مجمع ایسے نہیں کرتا, آپ کا مجمع بڑا نعرے, بڑا جوش, بڑا بولتا ہے, ہمارا مجمع چپ رہتا ہے, ہمیں خود کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ. مجھے کہتا قبلہ چکر کے آپ کا مجمع اتنا بولتا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ پہلی اسلام کی دعوت تھی, ہمارا پیل بول پڑا, باقی چپ رہے. توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, مولانا تمہیں سلام رکھے, بولنا مجمع نے, اسٹیج سے جعلی نعرہ نہیں لگے گا. مولانا تمہیں سلام, میں کیا عرض کرتا ہوں, وہ پہچانے نہیں میرا حسین کیا ہے, کائنات پہچانے ہی نہیں میرا حسین ہے کیا. ہاں, ایک بات آ گئی ہے, خدا کی قسم, شاید تمہاری امانت تمہیں دے کے جانا چاہتا ہوں, تمہاری امانت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. مولانا سلام علیکم. آباد و شاد. بات ایسی ہے کہ میری جان سے قیمتی ہے, خدا کی جان سے قیمتی ہے میری بات. شروع کروں گا تو پھر ساتھ دینا پڑے گا. ہاں, میرے آخری 10 منٹ رہ گئے فضائل کے. ہاں, اس لیے بھائی بڑی قیمتی بات میں شروع کرنے لگا, بڑی قیمتی بات. یہ جو جبریل وحی لے کے آتے تھے نا سرکار, یہ سرکار جبریل وحی لاتے تھے, ایک نہایت خوبصورت صحابی ان کی صورت میں آتے تھے. توجہ ہے سرکار, ان کی صورت میں ہی آتے, کیوں لوگ ڈر نہ جائیں. ایک صحابی کر ہے, بڑے پیارے مولا اللہ کے صحابی, ان کی صورت میں جبریل وحی لے کے آتا. ایک دن سرکار جبریل جو ہے نا بھائی, میں نے عرض کیا کہ آخری 10 منٹ میں نے آپ سے ادھار مانگے, اب آپ نے میرا ساتھ دینا, میں نے بڑا ساتھ دیا آپ. ہاں, مولا کو سلام علیکم. پنکھے بھی سارے آپ کی طرف ہے, میری طرف کوئی نہیں. اب ساتھ دینا آپ. توجہ, مولا کو سلام علیکم. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ. وہی دے کے جبریل جا رہے ہیں, جب وہی دے کے جبریل نکلے ہیں نا, ایک مانگنے والا سامنے کھڑا, کہتا اللہ کے نام پہ کچھ دے کے جا. جبریل پریشان ہو گیا, آیا تو وہی دینے تھا, اسے کیا دے کے جاؤں. بھائی اگر تمہیں چھوڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ میں چھوڑ دیتا. ہاں, میں تو ایسی بات شروع کرنے لگا ہوں نہ کہ آپ کو کہیں ملنا نہیں, یہ حیدرآباد نقوی آپ کے لیے تحفہ لے آیا ہے, یہ تو آپ کی محبت میں اب میں پڑھنے لگا ہوں. تو وجہ ہے یہ نہیں کہ یہ آیا تو وہی, اس کو کیا دے کے جاؤں. اس نے سر جھکایا اور وہ چلنا شروع ہو گیا. وہ اتنا پریشان ہوا مانگنے والا کہ پنجتن پاک کا مہمان ہے, پنجتن کے گھر سے آ رہا ہے, اہل بیت کا دروازہ ان کا مہمان ہے, اور دل اتنا چھوٹا کوئی دے کے نہیں جا رہا. توجہ ہے یہ نہیں سرکار. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں, اگر پنکھے بندے دائیں بائیں دیکھے, خدا کی قسم, امام حسین کی قسم, میں چھوڑ دوں گا, میں اپنا خون دے رہا ہوں. دیکھنا میری طرف, ہمیں جملہ کہنے لگا ہوں. توجہ, پریشان ہو گیا, اتنا بڑے گھر کا مہمان باہر آیا ہے, دیتا کچھ نہیں. ایک جملہ کہا کچھ نہ دے, بس اتنا بتا دے 5 میں سے کس کو ملنے آیا تھا. جیو حیدری, 5 میں سے آیا, کس کو ملنے آیا تھا, کس کو ملنے آیا. کب ہوئی نور اول کو, عشق اول کو, حسن اول کو, حبیب خدا کو, خاتم الانبیاء کو. کہا اللہ کے نبی کو ملنے آیا تھا, اللہ کے نبی کو ملنے آیا تھا. کہا اللہ کے نبی کو ملنے آیا تھا. کہا پھر تجھے اس حسین کا واسطہ جو محمد کے شانوں پہ سوار ہوتا ہے, کچھ دے کے جا. مولا کو سلامت رکھے بادشاہ. نظر اللہ نیاز حسین, کچھ دے کے جا. اسماعیل دیوبندی علیہ مقامہ قبلہ مجلس پڑھ کے نا کاظمی صاحب ایسے باہر نکلے تو ایک مانگنے والا سامنے کھڑا تھا. ہاں, کروڑوں کا جملہ میں دینے لگا ہوں, آپ نے دائیں دیکھنا ہے, کبھی بائیں دیکھنا ہے, کبھی آتے دیکھنا ہے, کبھی جاتے دیکھنا ہے, لیکن میں کروڑوں کا جملہ دے رہا ہوں. دیکھتے رہو دائیں بائیں, تمہارا نصیب ہی دائیں بائیں دیکھنا ہے. قبر میں علی نے آ جانا, تمہیں دائیں بائیں دیکھتے رہنا. خدا کی قسم, اللہ جانتا کیا دیکھ رہے ہو دائیں.
سمجھے ہے یا نہیں بھائی؟ میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسماعیل دیوبندی تو باہر نکلے، باہر مانگنے والا کھڑا پر کہتا نظر اللہ نیاز حسین۔ اسماعیل کہتے بھائی ایک بات بتا جا کہ یہ تو نظر اللہ نیاز حسین کیوں کرتا، کوئی اور نام کیوں نہیں لیتا؟ کہتا قبلہ آپ کو باتیں ساری پتہ ہے لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حسین کا نام نہ لوں تو کیا نام لوں؟ بھکاریوں کے نام پہ کوئی بھیک نہیں دیتا۔ کہاں بیٹھے ہو یار، کیا سن رہے ہو؟ سلامت مل کے آخری بندے تک حیدری آپ نہیں، آپ سلامت ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیگاریوں کے نام پہ کوئی بھیک نہیں دیتا۔ توجہ میرا حسین کر نظر اللہ نے آج کچھ دے کے جا، کچھ دے کے جا۔ جملہ کہہ رہا ہوں میں، پتہ نہیں کون جہاں بیٹھا رہے گا، کون اب پرواز کرنے لگا ہے، کون یہی رہ جائے گا۔ جملہ کہنے لگا میں دائیں بائیں دیکھنا، جس نے پرواز کرنی ہے جملہ دینا، جس کے دل میں حسین بستا ہے۔ حیدرآباد سے ایک جملہ کہنے لگا ہے، توجہ کہا حسین کا نام لیا، میرا ہاتھ پکڑ مجھے اس بازار میں لے جا جہاں غلام بکتے، مجھے حسین کے نام پہ بھیج دے۔ اوئے ہوئے 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 کہاں بیٹھے ہو یار خدا کی قسم؟ جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی، مجھے حسین کے نام پہ بیچ دے، بیچ دے مجھے حسین کے نام پہ بیچ دے۔ بس اس نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بازار میں لے کے بیچ دیا۔ توجہ ایک عیسائی نے خریدا، گھر لے آیا، صبح صبح کا وقت خرید کے گھر لے آیا، اس کے سامنے کھانا رکھا، پانی رکھا، کہا یہ لے کھانا کھا، پانی پی۔ کہتا میں کھاتا پیتا نہیں ہوں۔ اب جو بندے ہی ابھی آئے ان کو کیا پتا کہ پیچھے ہوا کیا ہے؟ تو جو ہے ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ کہا تو کھاتا نہیں ہے تو پیتا تو ہے کون بھائی؟ نہ کھاتا ہے نہ پیتا تو کون ہے؟ کون ہے؟ کہا تو بابر پوچھ رہا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، دیکھ عیسائی تیرا عقیدہ غلط، تیرا عقیدہ غلط، تیرا عقیدہ غلط۔ میں اولی الامر کہ امر سے دنیا میں آیا اور مریم کی جیب میں پھونک مار کے اسے عیسیٰ عطا کیا۔ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ کہتا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ابھی کہہ رہا تھا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، یہاں دروازے پہ دستک ہوئی، یہاں دستک ہوئی۔ عیسائی نے دروازہ کھول کے دیکھا، حیران رہ گیا۔ دن کا وقت تھا، چاند نکل آیا تھا، میرا حسین خود آ گیا تھا۔ حیدری میرا حسین آ گیا۔ مولانا تبسم جو جھوم رہے ہیں، ہاں جو جھوم رہے ہیں حسین کی مقدس میں، توجہ میرا حسین آ گیا تھا۔ اب جملہ سننا، ہاں یہ میرے حسین کا اختیار ہے، جملہ سننا۔ میرا حسین کہتا ہے میرا غلام مجھے واپس کرو۔ سارے بندے نہیں لے سکے ہیں، بندے پیچھے رہ گئے ہیں، قاضی صاحب بندے پیچھے رہ گئے۔ کہا میرا غلام واپس کر۔ کہا غلام تیرا کون سا غلام؟ ابھی ابھی میں بازار سے خرید کے لایا ہوں۔ پوچھ سب ہر ایک میرا نام لیں گے۔ کہا نام تیرا ہے، غلام میرا ہے۔ کہا نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ یہاں سے وہاں تک بندے ساری رات کھڑے ہو کے حیدرآباد زندگی کو داد دیتے رہے، تاکہ میں جملہ پڑھا دینے لگا ہوں، توجہ۔ کہا نہیں مانتا، کہا نہیں مانتا، کہا نہیں مانتا۔ حسین کہتا نہیں مانتا، کہا نہیں مانتا۔ ایک مرتبہ میرا بادشاہ کہتا ابھی ابھی عیسیٰ آ کر کہے گا تو مان جائے گا۔ بندے تھک گئے ہیں، بندے پریشان ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، زندگی آپ جیئے سلامت۔ میرا ابھی جملہ کا تھا، عیسیٰ نے آسمان چھوڑا، زمین بس مصائب بھی میرے بھائی پڑھیں گے، بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، میں بس دو جملے آپ صرف اپنی عبادت کی تکمیل کے لیے پڑھنے ہیں۔ اور آخری جملہ آسمان چھوڑا، زمین بھی، زمین کہا کتنا کریم ہے میرا حسین، دیکھنا۔ کہا عیسیٰ میں تو مثال دے رہا تھا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کہا حسین جیسے ہی تو نے کہا نا اگر عیسیٰ آ کر کہے
युवस्विसो फी सदूर अन्नास, शैतान ने इसके सीने में वसवसा डाला। अल्लाह ने वही की, इससे पहले ये वसवसा इसके दिल में शक बन के उतरे। तू जमीन पे उतर, मुझे है या नहीं है सर? हाँ, बस यहीं तक तो मैं लेके आया। तो जमीन पे उतर, कहीं मेरे हुसैन का दिल टूट ना जाए। बस एक जुमला आखिरी कहना मैंने मशाइख के लिए, मौला तुम सलामत रखे। जिस पाक परवरदिगार को हुसैन के दिल का इतना ख्याल है कि वो टूट ना जाए, मुसलमानों ने 10 घंटे में उस दिल के 72 टुकड़े कर दिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। मजलिस में कोई बंदा ऐसा नहीं आया सरकार, मैं नहीं मानता कोई इश्तिहार पढ़कर आया, मैं नहीं मानता कोई मैसेज से आया, ऐसे कोई नहीं आता। हमारे मक्तल में लिखा है, मजलिस से एक रात पहले 2 हस्तियां जो आती सोए हुए मोमिन को पैगाम देती है, जिसे मिलता है वही आता है। पता ये 2 हस्तियां कौन? एक हुसैन का बेटा जो वहां बैठ जाता है जिस जगह का मैं नाम नहीं ले सकता, और एक हुसैन की माँ है जो खड़ी रहती है। मौला तुम सलामत, हुसैन की माँ खड़ी रहती है, पूरी मजलिस में खड़ी रहती। तुम चले जाओगे वो खड़ी होगी, और मक्तल में लिखा जो वो तुम जा रहे होते हो, हुसैन की माँ एक एक को देख के कहती तू भी आया, तेरा भी शुक्रिया। मौला तेरी हाय कबूल फरमाए, मौला तेरी आंसुओं को कबूल फरमाए। कोई सर पे हाथ मार रहा है, कोई हाय कर रहा है, कोई सीने पे हाथ मार रहा है। मेरे मौला से पूछा गया था, मौला ये कुछ लोग आते हैं, इब्ने मुंज़िर कहता मौला सज्जाद कुछ लोग मजलिस में आते हैं, वो हाय हाय करके रोते हैं, कहा इनके लिए जन्नत है, इनके लिए जन्नत है, ये मेरी माँ और बाप की सुन्नत है। कहा मौला कुछ लोग आते हैं वो मुंह पे सर पे हाथ मारते, चेहरों पे हाथ मारते, कहा इनके लिए भी जन्नत है, ये मेरी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत। कमाना कुछ लोग होते हैं बस वो देखते रहते हैं जाके, रोते नहीं। कहा इनके लिए भी जन्नत है। कहा मौला इनके लिए जन्नत क्यों है? कहा इनके लिए जन्नत इसलिए है क्योंकि वो बैठ के सोचते तो है ना मुसलमानों ने ज़हरा के घर को लूटा कैसे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कैसे लूटा है खुदा की कसम। गाजी का मसाइब मेरा भाई पढ़ेगा, लेकिन एक जुमला मैं पढ़ना चाहता हूँ। खुदा की कसम ऐसे लूटा है कि शिमर उस खैमे में चला गया जहाँ गाजी तस्बीहां पढ़ता था, अंदर जाने से पहले आयत ततहीर की तिलावत करता था, इसके हाथ में नेज़ा था, इसने आके अली की बेटी के सर पर नेज़ा मारा, चादर को बुलंद किया। हुसैन की बेटी रवायत करती है चादर लेकर ये यजीदी खैमों में नहीं गया, फरात के किनारे गया, ज़ैनब की चादर को गाजी पे फेंका, ये ले गाजी, ये है वो चादर जिसकी हिफाजत के